السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ اہم اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ یہ جانکاری سارے اسلامی بھائیوں تک پہنچ جائے۔ آج میں اس بارے میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں کہ دیکھیے، اپنے مسلم سماج میں جلسے کرائے جاتے ہیں جس میں دینی بیانات کے لیے علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے اور عشق رسول میں اضافہ کرنے کے لیے شعرائے اعظام کو نعت خوانی کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، میں شعرائے اعظام اور ان کی نعت خوانی اور علماء کرام اور ان کے بیانات کے مخالف نہیں ہوں۔ میں تو خود کہتا ہوں کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور نعت و منقبت بھی زیادہ ہونا چاہیے، کثرت سے ہونا چاہیے، اور بیانات بھی جو ہے کثرت سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے اور نیکی کی دعوت دے، نیکی کرنے کا حکم دے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت مبارک کے تحت جو ہے گروہ کے گروہ ہونے چاہیے جو بیانات کریں اور نعت و منقبت بڑھیں، جس سے جو ہے نیکی کا کام آگے بڑھے اور برائی کو روکا جا سکے۔ اور بیانات بھی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ لیکن میں اس چیز کے مخالف ہوں کہ جو پیشہ ور مقرر ہیں، جو دہاڑ کر ایک دوسرے کی برائی کر کے چیخ چاک کے چلے جاتے ہیں اور ایک رات کے 40,000 50,000 روپے لے کے چلے جاتے ہیں، اور میں ان شعرائے اعظام کے بھی مخالف ہوں اور جو بلاتے ہیں ان لوگوں کے بھی مخالف ہوں۔ میں ان کا بائیکاٹ کرتا ہوں کہ جو ان شعرائے اعظام کو بلاتے ہیں، جو نعت خوانی اور منقبت کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں، ڈسکو ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں اور ہو کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی نعت و منقبت پڑھنے کا؟ بھائی ایسے نعت پڑھیے جیسے کہ حضرت حسان پڑھتے تھے۔ جب آپ نعت پڑھتے تھے تو عشق رسول جو ہے دل میں بیٹھ جایا کرتا تھا، عشق رسول جو ہے مزید بڑھ جایا کرتا تھا۔ اس انداز میں نعت پڑھنی چاہیے۔ میں سوچ بھی رہا تھا کہ ایسے جو نچنیے اور گویے نعت خواں ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن کوئی آگے بڑھ کے آ ہی نہیں رہا تھا، تو مجبوراً مجھے سامنے آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ ایسے نعت خواں جو نچنیے اور گویے ہیں، اس انداز میں ڈسکو ڈانس کے انداز میں نعت پڑھتے ہیں، اور وہ مقررین جو چیخ اور پکار کر کے رات کے 40,000-50,000 روپے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ جو امام تمہارے مسجد میں امامت کرتا ہے اور آپ کے پیدا ہونے سے لے کے کان میں اذان پڑھ کر آپ کے مرنے تک نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 5 6 7 8 10 اور اینڈ ہو جاتی ہے۔ اور آپ ان گویوں کو جو نچنیے ہیں، نعت خواں جب کرتے ہیں تو ناچتے ہیں اور ڈسکو ڈانس کرتے ہیں، اور وہ مقررین جو چیختے پکارتے ہیں، جن کی تقریر کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، جن کی نعت خوانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایک رات میں 40,000-50,000 روپے لے کے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ نے اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کیا تو اللہ تم سے سوال کرے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کی بڑی سخت سزا ہوگی آخرت میں۔ بھئی جو امام 24 گھنٹے آپ کو دے رہا ہے، اپنی زندگی پوری وقف کر دیا، آپ اس کو 5 6 7 ہزار روپے تنخواہ دے رہے ہیں، بلکہ اس کی تنخواہ ہونی چاہیے تھی 15 20 ہزار روپے، کم سے کم 20 25 ہزار روپے ماہانہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کو آپ نوازتے۔ ایسے شعراء کو، ایسے علماء کو بلانا چاہیے کہ جن کے بیانات اور نعت و منقبت سے نیکی کا کام آگے بڑھے اور برائی کم ہو جائے، دلوں پر ان کا بیان اور ان کی نعت و منقبت اثر کرے۔
ایسے لوگوں کو بلانا چاہیے۔ اور رہی بات نذرانے کی، تو نذرانہ اتنا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ کم ہونا چاہیے، جس سے جو ہے کام بڑھیا چل سکے۔ اور جو مزید پیسہ ہے آپ کا، اس کو جو ہے آپ اپنے امام کو دو، کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنی پوری زندگی آپ کی خدمت میں صرف کر دی ہے، ان کو دو۔ ابھی ایک عالم دین نے ان جو نچنیے گویے شعراء ہیں ان کا بائیکاٹ کیا اور ان کا نام لے لے کر پکارا، جس میں ایک نام شبیر برکاتی کا بھی ہے۔ یہ افریقہ کا رہنے والا جب نعت پڑھتا نا تو یہ ناچتا ہے اور جو ہے ڈسکو ڈانس کرتا ہے۔ ایسے شعراء کا تو آپ نام بھی نہ لیں، نام بھی اگر آپ لیں گے نا تو یہ سمجھ لو جب بھی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دے گا۔ ایسے لوگ جو ہے نا بالکل بائیکاٹ کریں۔ یہ لوگ، ان کے دل میں کوئی عشق رسول نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ایک بار یہ جو ہے شبیر برکاتی نعت پڑھنے کے لیے شیعوں کے اسٹیج پہ بھی پہنچ گیا، تو ان کے دل میں کوئی عشق رسول نہیں، یہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں۔ نچواؤ تو ناچیں گے اور ڈانس کرواؤ تو ڈانس کریں گے، نعت رسول پڑھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا سوشلی طریقے سے، سماجک طور پر بھی ان کا جو ہے بائیکاٹ کریں، ان کو نہ بلائیں۔ اور جو لوگ ان کو بلاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ان کو نہ بلائیں، بلکہ ان لوگوں کو بلائیں جو ٹھیک طریقے سے نعت پڑھیں اور بیان کریں، جن کے نعتوں اور بیانات سے آپ کے دل پہ اثر پڑے اور آپ برائی سے رک جائیں اور اچھے کام کرنے لگ جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں آپ ہمیشہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ گفتگو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔